बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं दादा सैयद हैदर जाफरी साहब। इल्म अदाद के माहिर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं और एक बहुत अच्छे मुहक्किक हैं। तारीख़ पर गहरी नज़र रखते हैं, कुरान की जो आयात हैं उनकी एनर्जी को रीड करते हैं। और आज की इस वीडियो में शाह जी ने कहा था कि 2025 जो है वो फैसला कुन साल होगा, और इस वक्त हम 2025 में दाखिल हो चुके हैं। क्या दुनिया का ख़ात्मा 2025 से ही शुरू होगा? बहुत सारे जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बाबा वांगा टाइप और नेमत शाह वलीउल्लाह टाइप, उनकी भी बड़ी पेशगोइयाँ हैं। नॉस्ट्राडामस ने भी यही पेशगोई की थी कि 2025 जो है वहाँ से दुनिया का ख़ात्मा शुरू होगा। शाह जी से पूछते हैं कि क्या डायमेंशंस बन रही हैं दुनिया के ख़ात्मे की, और क्या वाकई 2050 जो है इस कायनात का, इस दुनिया का आखिरी साल होगा। 2050 में ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ शाह जी से बात करेंगे कि अमेरिका में जो इस वक्त लॉस एंजल्स में आग लगी, उसने तकरीबन इस वक्त 120 अरब डॉलर का नुकसान कर दिया है। लोग रो रहे हैं, वो लोग जो गज़ा के ऊपर हंसते थे आज वो रो रहे हैं। और 2025 के ऊपर पहले बात करते हैं। शाह जी, थैंक यू वेरी मच। आप ऑलवेज वेलकम सर। शाह जी, क्या ये ख़ात्मा शुरू हो चुका है? देखिए, मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ की, बल्कि कई दफ़ा अर्ज़ की, कि मुझे सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए लफ्ज़ों पे एक ज़र्रे के करोड़वें हिस्से जितना भी शक नहीं है, वो हो के रहना। ठीक है, हाँ, रसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए लफ्ज़ों को सही तरह जैसे आपने फरमाया है वैसे समझने की हमारी औकात हैसियत कोई नहीं है। हम अपने इल्म के मुताबिक उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ने अगर आपको शऊर दिया, जहन दिया, तो दयानतदारी से उसको इस्तेमाल करके जो भी जवाब आपके पास आएगा दैट वुड बी जस्टिफाई, हो या ना हो हमारे हाथ में ही नहीं है। मैं आज तक कभी भी अपने काम की कोई क्रेडिट लेने की कोशिश ही नहीं करता। मेरी औकात हैसियत ही नहीं है क्रेडिट, मेरा काहे का क्रेडिट, वो कायनात का कारसाज है, उसका क्रेडिट है, मेरा कौन सा, मुझे तो आता नहीं है। मुझे तो उसके दिए हुए इल्म के जो है वो उसी के अता की वजह से मिलता है, अगर नहीं मिलता तो तब भी उसी की वजह से नहीं मिलता, वही है ना जो करता है। अब आ जाते हैं कि ये जो दुनिया में हो रहा है, इस चीज़ को समझिए। कायनात का निज़ाम पलटने जा रहा है। अब ये जो सबसे पहले उस सवाल का जवाब दूं जो 2050 की आपने बात की। मैं कैलकुलेशंस का आदमी हूँ, मुझे नहीं पता कि आने वाले लम्हे में क्या होगा, लेकिन मैं चूँकि एस्कटोलॉजी को जो है वो शौक़ से पढ़ता हूँ और मैं इस इल्म को, इस एंड ऑफ टाइम की थेरीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ। तो सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन के लफ्ज़ों में जो कुछ मौजूद है उसकी एनर्जी के मुताबिक एक चीज़ मफरूज़े की तौर पे, मफरूज़े की बात करूँ, मेरे पास उसका ना कोई कॉन्क्रीट प्रूफ है, ना मुझे पता है कि आगे आने वाले वक्त में होगा क्या, लेकिन कॉन्क्रीटली जो बात समझ आती है कि 14वीं सदी का जिक्र बहुत जगह है। 14वीं सदी, 14वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी का जिक्र मुझे तो नहीं मिला, किसी ने पढ़ा हो, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं कि जी 1400 से तो आगे बात चली गई, 1440 से भी आगे बात चली गई। ठीक है, बात तो इस वक्त 44-45 उससे आगे जा रही है। तो फिर इसका मतलब है कि क्या हमें इतने साल हो गए 14वीं सदी को ख़त्म हुए हुए? तो एक चीज़ जो मुझे समझ आती है, मैं अपने अक्ल के मुताबिक बयान करता हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा लायक आदमी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ एक फूड फॉर थॉट के तौर पे मैं बार बार इसको रोक के इसलिए बात कर रहा हूँ, समझिए। डेसिमल का सिस्टम जो है ना वो अरब का सिस्टम नहीं है। ठीक है। डेसिमल का सिस्टम अरब की जो है वो गिनती में, तकवीम में नहीं है। अरब की तकवीम का सिस्टम भी वही है जो हमारा लोकल सिस्टम है, जिस तरह का सवाई डोडे का निज़ाम है। तो अकाई बदलती है 1500 पे,
ٹھیک ہے، 1475 کے اوپر. اگر 1475 مفروضے کی بنیاد پہ بات کروں، اگر 1475 ہی اکائی بدلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہمارے پاس کچھ زیادہ نہیں ہے، 20-25 سال ہی بچے ہیں. ٹھیک ہے، باقی اللہ کی مرضی، وہ کائنات کا نظام. میں نے آپ کو بہت دفعہ جب ہم باتیں کرتے تھے اینڈ آف ٹائمز کی، تو میں آپ کو کہتا تھا کہ جی میری اوقات حیثیت نہیں ہے کہ میں دروازہ کھلنے کے بعد کیا ہوگا وہ بتا سکوں، مجھے نہیں پتا. بالکل صحیح ہے. جب مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے وہ کیا پلان کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ کیا پلان کریں گے، مجھے نہیں پتا. ان کے آنے سے پہلے کیا ہوگا وہ مجھے آئیڈیا ہے. بالکل صحیح ہے. اور ان کے آنے سے پہلے اگر یہ سین ہے تو پھر گیٹ ریڈی، دس از دا ٹائم. وہ علامہ صاحب نے بہت سال پہلے ایک مصرع کہا تھا، ہم نے اپنے ساتھ بچوں کے ساتھ ظلم کیا، علامہ اقبال پڑھنے سے ان کو روک دیا. اب صرف علامہ اقبال کا ترجمہ ہی ہوتا ہے، فلسفی آف اقبال ختم کر دی گئی. ٹھیک ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل کوئی عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. ہم عرصہ محشر کے اندر رہ رہے ہیں، ہم اسی گھڑی کے اندر زندہ ہیں، ہم آخری دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. آخری دور آ چکا ہے، آخری کتاب آ گئی، آخری نبی تشریف لے آئے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری امت آ گئی. اب بس سمجھیں، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں منسوب ہیں قیامت کے حوالے سے. کتاب الفتن بہت بڑی کتاب ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ساری وہ حدیثیں جو یہ دور فتن کے مطابق، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک حدیث بڑی شاندار ہے، اس کو سمجھیے. سرور انبیاء سے کسی نے پوچھا کہ سرکار قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں، میرے بعد قیامت کا انتظار کرو. سرور انبیاء آخری نبی ہیں، آخری کتاب ہے، اس کا مطلب ہے آگے شریعت نہیں آنی، یہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اینڈ بھی نزدیک ہے، اور سرور انبیاء کو 1400 سال ہو چکے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور اب گیم دوسری طرف جا رہی ہے. اب آ جاتے ہیں دنیا میں جو ہیپننگز ہو رہی ہیں. تو منفی طاقتیں آپ کی اکانومی پہ قابض ہیں، منفی طاقتیں آپ کے بینکنگ سسٹم پہ قابض ہیں، منفی طاقتیں آپ کی ہر چیز کے اوپر قابض ہیں. آپ نے لیبنان کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا اکنومیکلی. جی بالکل. دنیا کا سب سے امیر آدمی تھا لیبنان میں، پھر جب لیبنان کا بینکنگ سسٹم کولیپس کیا تو وہی امیر آدمی جو ہے وہ روٹی کے لیے فٹ پاتھوں پہ بھاگتا پھرتا تھا، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، وہ فٹ پاتھوں پہ سوتا تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کچھ کر سکے. بینکنگ سسٹم کولیپس ہو گیا. آج بھی آپ کا بینکنگ سسٹم کولیپس ہو، آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ کچھ نہیں، ہم اپنے پیسے نہیں نکلوا پائیں گے سر، ختم. تو آپ جس سوچ میں، جس زوم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اللہ موقع نہیں دینا. اگر اس نے کچھ کروانا ہے تو اس نے کروا لینا ہے، اس کی مرضی. وہ مالک ہے، وہ کار ساز ہے، وہ واحد کار ساز ہے. وہ جو چاہے گا، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا کرے گا. اس کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے. اب رہ گئی بات کہ دنیا میں یہ جو ہیپننگز ہو رہی ہیں، تو 2025 میں آپ دنیا میں جنگیں بھی دیکھیں گے. ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ کی فیڈریشن کے اوپر دباؤ بھی دیکھیں گے. اتنے سکون کی حکومت ٹرمپ کی ہونے نہیں لگی. سر ٹرمپ نے بھی نقشہ بنا دیا، کینیڈا کو اس نے جو ہے نا وہ اپنے امریکی ریاستوں میں شامل کر لیا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دا ٹائم ول ٹیل. ابھی وقت آ گیا ہے، دیکھتے ہیں. ابھی اتنا آسان تھوڑی ہے، چیزیں تو ٹوٹنی ہیں. یورپ نے بھی برباد ہونا ہے، یورپین یونین بھی ٹوٹنی ہے، امریکن فیڈریشن کے اوپر بھی دباؤ ہے. ابھی چھوڑ دیں، 2025 میں آئے گا یا اس کے بعد آئے گا، گاڈ ہیز ہز اون پلانس، مجھے نہیں پتہ. لیکن چیزیں تو ہیں. اور ٹرمپ کے ساتھ ساتھ یہ جو آگ لگی ہے LA میں، یہ بھی یہ قدرت کی طرف سے، یہ بھی نیچرز لا ہے. یہ آگ تو ہمیشہ سے لگتی ہوتی تھی، اتنی بری آگ کہ کچھ سنبھالی نہیں جا رہی ان سے. پورے علاقے جیسے غزہ برباد ہو گیا ویسے LA بھی برباد ہو گیا. قدرت کا کام ہے. وہ بچے جو ہیں وہ جو وہاں شہید ہوئے تھے، وہ بچے جو ہیں ان کی مائیں نہیں ہیں، وہ کسی اور اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ جو یہاں کے ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے. لیکن یوں دیکھیں، ایک طرف غزہ کے گھر دیکھیں، مکانات دیکھیں، اور دوسری طرف لاس اینجلس کے مکانات دیکھیں. ایسے
وہ بھی برباد ہوئے پڑے ہیں اور یہ بھی برباد ہوئے پڑے ہیں. قدرت کا نظام ہے سر, یہ اللہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. منفی طاقتوں کو یہ بڑا زوم ہوتا ہے کہ ہم بدل لیں گے, نہیں بدل سکتے. اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے, شیطان کو مالک تھوڑی بنا دیا. شاہ جی وہ کہتے ہیں کہ ایلے والے لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں, ایسے لگا جیسے کوئی ایٹم بم گرا ہے اور آگ لگ گئی ہے اور ابھی تک بجھ نہیں رہی. شاہ جی آج جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے کل کو بجھ جائے, آج کے دن تک وہ اپنی پوری انرجی, ریسورسز, وسائل, پیسہ, اکوپمنٹ لگا کے ابھی تک آگ نہیں بجھا پائے. قدرت کی مرضی, گاڈ ہیز ہز اون پلانس. یہ پوری دنیا میں آپ کو ایسے ڈیزاسٹرز ملیں گے. پھر سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا ہے کہ تم پہ آگ برسانے والے تیر آسمان سے برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. تو ابھی تو بیلسٹک میزائلز بھی چلنے ہیں, ابھی تو ریڈ سی میں آگ لگنی ہے, ابھی تو ساؤتھ چائنا سی میں آگ لگنی ہے, ابھی تو اور بڑا کچھ ہونا ہے. ابھی تو آپ اپنی خیر منائیں, آپ کا گوادر کے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے. سب پروازیں شروع ہو گئی ہیں. گاڈ ہیز ہز اون پلان سر. میں نے ایک عرض کی تھی ایک چھوٹی سی بات کر کے, اس سے آگے کوئی بات نہیں کروں گا, لیکن ایک چھوٹے سا کہ مسقط عمان سے اٹھنے والے شعلے گوادر تک پہنچتے ہوئے ٹائم نہیں لیں گے. اللہ اکبر شاہ جی, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. شاہ جی کے پاس جب بھی آتے ہیں کچھ اچھا سننے کو ملتا ہے, انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے. امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا, سیکھا ہوگا. مجھے اجازت ہے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.